اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ آپ کو مجدد الف ثانی سرکار کا عرش مبارک ہو۔ ابھی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرش لوگوں نے منایا، عاشق لوگوں نے، اور عاشق لوگوں کا کام ہے عشق میں اولیاء کے، اہل بیت کے، شہدائے کربلا کے، چار یار کے محبت میں عاشق مست رہتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے، اور یہی فرمان میرے آقا کا ہے، میرے صحابہ تمہارے لیے ہدایت کی راہ ہے، روشن ستارے ہیں، اولیاء اللہ میرے وارث ہیں، اگر ان کے ساتھ لگے ہوئے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مختصر اس حقیر فقیر کے کچھ پروگرام ہے۔ آج ابھی انشاءاللہ آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا تو شاید عرش تک، یعنی امام مجدد الف ثانی سرکار کا عرش تک یہ پروگرام، یہ ویڈیو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ہو سکے تو 2 رکعت نماز نوافل آپ کی نظر پیش کرنا، ہو سکے تو آپ کے گھر میں ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، ایک روٹی، ایک چھوٹی سی پیالی سالن کیوں نہ ہو، کچھ مٹھائی میں شیرنی میں فاتحہ دے کر حضور کو، بزرگوں کو یاد کرنا، ان کو یاد کرنا ہی کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ ایسے مختصر پروگرام آتے ہیں، اور جو کچھ ان میں سے ہمیں علم، ادب، عشق، محبت نصیب ہوتی ہے، اس کو ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے تذکرہ مجدد الف ثانی، مختصر سیرت سمجھو، سیرت، کرامت، عمل، ادب، علم، عشق کی بات انشاءاللہ سنتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے ایک حدیث کی ابتدا کرتے ہوئے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات
100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ 70 حاجت آخرت کی ہوگی اور 30 دنیا کی ہوگی، اور ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر پہ یوں پہنچاتا رہے گا جیسے آپ اچھے تحائف یعنی اچھے تحفے گفٹ پیش کرتے ہو اچھی خوشی کے موقع پر، ایسے وہ تمہارے درود پاک اچھے تحائف تحفے میں گفٹ کی شکل میں پیش کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا یہ سلسلہ میرے وصال ظاہری وفات کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا جیسے میری حیاتی میں ہوتا ہے، میری ظاہری زندگی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع السیوطی میں بھی یہ حوالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفیشانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی علی رحمت اللہ کی ولادت و سعادت برتھ ڈے یعنی ہند کے مقام سرہند میں 931 یا 1563 میں ہوئی۔ آپ کا نام مبارک احمد، کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دوم خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ قلعے کی تعمیر اور 5ویں جد امجد کی برکت۔ حضرت سیدنا مجدد الفیشانی کے 5ویں جد امجد سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی، حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ہند میں تشریف لائے اور سرہند شریف میں موعظ سرائس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ موعظ سرائس یعنی شامانہ کا درمیانی جو راستہ ہے اس میں خطرناک پھاڑنے والے زہریلے جانور بہت ہی کثیر زیادہ تعداد میں ہے، اس لیے آپ وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو ایک شہر آباد کرنے کے لیے کہیں تاکہ یہ جنگل صاف ہو جائے گا، شہر آباد ہو جائے گا اور یہاں کے رہنے والے کو آسانی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ امام رفیع الدین سہروردی کے بڑے بھائی خواجہ فتح اللہ نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکم پر ایک قلعے کی تعمیر کی شروعات کی، لیکن عجیب حادثہ ہوا۔ عجیب حادثہ کیا ہوا کہ جب صبح سے شام وہ قلعے کی تعمیر کرتے، صبح سے شام قلعے کی تعمیر کرتے، جب صبح آ کر دیکھتے تو جتنا بھی کام ہوا ہوتا وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گرا ہوا ہوتا۔ حضرت سیدنا مخدوم سید جلال الدین بخاری کو جب یہ حادثہ معلوم ہوا
علم ہوا تو آپ نے امام رؤف الدین سہروردی کو لکھا کہ آپ خود وہاں جا کر قلعے کی بنیاد رکھیں اور اس شہر میں آخری وقت تک رہیں اور وہاں ہی سکونیت اختیار کرے، اور وہاں پر اللہ تمہیں ایک بیٹا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا مجدی الفیشانی خسرو نورانیت کی ولادت بعصادت اسی شہر میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ والد کا مقام، حضرت سیدنا مجدی الفیشانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری رحمت اللہ علیہ کے جید بڑے عالم ولی کامل اور تقوی پرہیز بزرگ تھے۔ اپنے جوانی میں فیض کے لیے حضرت شیخ عبد القدوس چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آستان عالیہ پر حاضر ہوئے خدمت کے ارادے سے، لیکن حضرت شیخ عبد القدوس چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی نہیں، علم دینی یعنی دین کی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد میں میرے پاس یا میری اولاد کے پاس آنا، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القدوس چشتی وصال فرما چکے، جب واپس آئے تو آپ کے شہزادے شیخ رکن الدین چشتی مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت شیخ عبد الاحد فاروقی کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں خلافت سے نوازا اور اجازت نامہ بھی اور ورد و وظائف بھی عطا فرمائے، اور پھر آپ کافی عرصہ تک سفر کرتے رہے اور بہت سارے لوگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا، اسلامی کتب کا درس دیتے، فقہ اصول میں بے نظیر تھے، کتب صوفیہ اقرام میں آپ نے انوار المعارف اور فصول الحکم کا بھی درس دیا، اور بہت بڑے مشائخ تھے۔ سکندر قریب میں اٹاوہ کے ایک گھرانے میں آپ کا نکاح ہوا، اور پھر 17 سال کے بعد پھر آپ نے 17 سال کی عمر میں سب ظاہری علم حاصل کر لیا، اور علم کی طرف بہت خود بھی توجہ دیتے، لوگوں کو بھی دلاتے، جیسے حضرت سیدنا مجدی الفیشانی اس نورانی کا انداز تصریف نہایت نرالا ہے۔ آپ بخاری مشکات ہدایہ ساری بڑی بڑی کتب کی حدیث پڑھاتے، کبھی کوئی طالب علم سستی کر رہا تو آپ اچھے انداز میں اس کی اصلاح فرماتے، جیسے کہ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ میں میری جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے یعنی سستی کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا، تو مجھے آپ پیار سے سمجھاتے اور فرماتے پڑھو، سبق لاؤ، سبق یاد کرو، کیوں جاہل شفیع تو شیطان کا مسخرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر باپ بھی ایسا ہو، بیٹا بھی ایسا ہو تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے
جیسے حضرت سیدنا مجد الف ثانی، آپ تفصیل علم کے لیے آگرہ الہند تشریف لائے تھے اور درسوں کے سلسلے میں وہیں قیام فرمایا تھا، اور بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا اور والد ماجد کو آپ کی یاد آئی، جب یاد آئی تو آپ اپنے بیٹے مجد الف ثانی کو دیکھنے کے لیے آئے، اپنے لخت جگر کو یعنی مجدی الف ثانی کی زیارت کی، یعنی آپ کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ آگرہ کے ایک عالم صاحب نے فرمایا، اس طرح حضور اچانک تشریف لائے، کیا فرمانا، کیا سبب تھا؟ تو فرمایا، مجھے میرے بیٹے احمد کی یاد آ گئی تھی، اس لیے سرہند سے ملاقات کے شوق میں یہ آ گیا، اور میں جانتا ہوں اس کی مجبوریاں، اس لیے انہیں نہیں بلایا، میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں ہم نے عرض کی کہ حضور بار بار دیکھیں، یا سمجھو دن میں 360 مرتبہ دیکھ لے، تو آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے اور اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی مشکل نہیں کہ اللہ اور اس کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اصل باپ اپنے بیٹے پر نظر ڈالے، اس پہ اللہ کی فرما برداری کرتے دیکھے، تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ثواب ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کیا اور باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، یعنی باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجد الف ثانی کا حلیہ، سبحان اللہ، نور والا چہرہ، دھنی داڑھی، بڑی کشادہ اچھی آنکھیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو اولیاءوں کے جو ہے حلیے کے بارے میں یہی کہوں گا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مجد الف ثانی خسرو نورانی کے والد ماجد حضرت شیخ عبد احمد فاروقی جب آپ کو آگرہ الہند سے اپنے ساتھ ہند لے جا رہے تھے، تو راستے میں جب تھانے سر شہر پہنچے تو وہاں کے ایک رئیس سلطان کی صاحبزادی سے حضرت مجد الف ثانی کا عقد مسنون یعنی نکاح کروا دیا۔ حضرت سیدنا امام مجد الف ثانی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حنفی تعلق رکھتے تھے، اور شان امام اعظم بس زبان امام مجد الف ثانی مختصر دو لفظوں میں یہ ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ امام اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کے امام ہے، امام اعظم ہے، یعنی تمام فقہاء امام ابو حنیفہ کے عیال چاہنے والوں میں، عاشقوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ امام مجدی الفیشانی کو شروع نورانی کو مختلف سلاسل کی اجازت و خلافت تھی۔ سلسلے شہروردیہ قبرویہ میں اپنے استاد محترم شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت تھی۔ سلسلے چشتیہ میں چشتیہ اور قادریہ میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت تھی، اور سلسلہ قادریہ میں مضافت سرن ہند کے بزرگ حضرت شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت تھی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت باقی باللہ نقشبندی کی اجازت و خلافت تھی، یعنی چاروں سلسلے سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ سیرت مجدی الفیشانی حوالہ 91 میں ہے۔ حضرت مجدی الفیشانی نے تینوں سلسلوں کے فیض کا یوں ذکر فرمایا کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی۔ سلسلے نقشبندیہ میں 21 واسطوں کے بعد، سلسلے قادریہ میں 25 کے بعد، اور سلسلے چشتیہ میں 27 کے بعد۔ سبحان اللہ۔ پیر و مرشد کا ادب و احترام، یعنی پیر بھی ادب اتنا کرتے، مرید بھی اتنا ادب کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ مجدی الفیشانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبند کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بڑی محبت سے، بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور جلد سے جلد اللہ رسول بزرگوں کے مرشد کے کرم سے منزلیں پار کرواتے تھے۔ ایک روز حضرت مجدی الفیشانی حضرے شریف میں آرام فرما رہے تھے ورد و وظائف کے بعد کہ حضرت خواجہ باقی باللہ دوسرے درویشوں کے ساتھ تنہا تشریف لائے۔ جب آپ حضرے کے دروازے پر پہنچے، وہ خادم نے دیکھا، ارے دادا پیر مرشد حضرت مجدی الفیشانی کو بیدار کرنا چاہا تو آپ نے روکا، نہیں، اس سے سونے دو، مجھے معلوم ہے یہ وقت مختصر ان کے سونے کا ہے، مگر آپ کی آہٹ سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کی گفتگو جو بار آپ خادم سے کر رہے تھے، وہ لہجہ، وہ باتیں، وہ خوشبو مجدی الفیشانی کو نیند میں دخل دیتے ہوئے اٹھا دیا، اور بار آ کے کہتے خادم کو، میرے پیر کی خوشبو۔ تو بولے حضور آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ آپ بھی فوراً باہر آئے، قدم بوسی کی، اور بادب پیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ مجدی الفیشانی لاہور میں تھے، اور 25 جمادی الاخر کو پیر و مرشد سیدنا خواجہ باقی باللہ کا وصال ہوا، خبر پہنچی، تو آپ دہلی سے فوراً، آپ لاہور سے فوراً دہلی روانہ ہوئے، اور مزار پہ کچھ دن رہے، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، درود خوانی، لوگوں کو دعوت عام دے کر فقراء کی خدمت کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا مجدی الفیشانی نے دعوت کا کام شروع کیا،
اور خوب جو ہے دعوت میں لوگ اپنی زندگی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل پیرا ہوتے رہے اور وہ اس وقت وہ دور تھا جہانگیر کا، بہت خطرناک دور جہانگیر کا تھا۔ اس وقت آپ نے خاموشی کے ساتھ نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اصلاح کرتے رہے اور اپنے مریدوں کو، خلفاؤں کو مکتوبات کے ذریعے، خط کے ذریعے تعلیم دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مجددی الفسانی کے سامنے کوئی فلسفہ یعنی سمجھو کہ ناسک قسم کا آدمی آیا اور امام غزالی کی توہین کرنے لگا اور منہ بگاڑ کر کہتا تھا کہ یہ تو ایمت ہے، تیوت ہے، تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے اسے روکا، بے ادبی کی زبان بند کروائی، مگر زیادہ بول نہ سکے کیونکہ وہ دور جو تھا۔ آپ نے صبر کیا اور دعا مانگی۔ حضرت سیدنا تاج الدین عبد الوہاب بن علی سبوکی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کیا امام محمد بن محمد غزالی کے بارے میں یہ کہا برا بھلا، اور میں نے سنا تھا تو میں پریشان تھا کہ حضور امام غزالی کے بارے میں یہ برے بھلے کلمات کہتا ہے۔ پھر حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ میرے صحاباؤں کو، میرے اہل بیت کو برا بھلا کہیں گے، تو ولیوں کی کیا بات ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، مگر میں نے دعا ضرور کی کہ یا اللہ، عاشق رسول امام غزالی کی توہین کرنے والا یہ شخص جو ہے اس کو ہدایت دے یا کوئی ایسی کڑی سزا دے کہ آئندہ پھر کوئی اور توہین نہ کرے۔ اور تیرا فرمان ہے قرآن میں تو کہتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے وہ آ جائے مجھ سے جنگ کرے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا امام تاج الدین عبد الوہاب سو گئے، تو رات کو حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا فکر مت کیجیے، وہ کل مر جائے گا۔ صبح جب میں ہلکے درس میں پہنچا تو وہ شخص تو حشاش بشاش تھا، یعنی خوش تھا۔ میں نے دیکھا جب وہ مجھ سے مل کر نکلا تو میں نے دل میں خیال بھی کیا مجھے امام آئے خواب میں، کیا میرا خواب غلط یا امام کی زبان غلط یا یہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ غلط؟ مگر پھر دل نے کہا نہیں، امام غزالی نے کہا ہے آج وہ مر جائے گا، تو آج پورا دن مغرب کے بعد وقت بدلتا ہے، میں دیکھوں اللہ اکبر، ولی کی زبان اللہ کی زبان، کن فیکن والی بات، وہ کہہ دے ہو جا تو اللہ کہے ہو گیا۔ اور یہ امام غزالی کتنے بڑے امام، جاننے والے جانتے ہیں کیا، اس بات کی طرف میں نہیں جا رہا، مختصر مجھے مجددی الفسانی سرکار کی شان، آپ کے کمالات کرامات بیان کرنا ہے۔ وہ ظہر کے وقت درس کے بعد نکلا اپنے سواری کے ساتھ، سواری میں بیٹھ کر، اور سورج غروب ہونے سے پہلے راستے میں سواری نے ٹھوکر ماری اور وہ گھوڑے سے گرا، سر چکرایا اور وہیں فوت ہو گیا۔ یعنی مغرب کی اذان بھی نہیں تھی، عصر جاتے جاتے عصر، مغرب آتے آتے تھا، یعنی امام غزالی کی اللہ نے زبان رکھ دی کہ آج وہ مر جائے گا، تو وہ مر گیا۔ سبحان اللہ۔
اور امام مجد الفیشانی کا شوق تلاوت قرآن ایسا تھا، سفر میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اس دوران اگر آیت سجدہ آ جاتی تو سواری سے اتر کر سجدے تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سنت پر بھی عمل بڑا زبردست تھا۔ ایک مرتبہ خادم رمضان میں آپ کی خدمت میں پیر کو دبا رہا تھا کہ اچانک آپ نیند کی حالت میں دائیں بائیں کروٹ میں تھکان کی حالت میں ہو گئے، تو ایک دم سے یاد آیا، سیدھی کروٹ لی، توبہ کی اور پھر سنت پر عمل کر لیا۔ ایک اور بھی عمل کی بات آئے گی آپ کے نوازی کی انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مجد الفیشانی ایک دن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور کمزوریوں پر، عاجزی پر بات ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں تو بہت ہی عزیز ہوں، گنہگار ہوں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ عزیزی، اللہ کی طرف سے یہ عزیزی اللہ کو پسند آئے، قبول ہوئی، تو اللہ نے رب کی طرف سے یہ خطاب ملا کہ اے مجدی احمد، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ان تمام لوگوں کو بھی بخش دوں گا جو تیرے وسیلے میں، تیرے واسطے میں، تیرے سلسلے میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی شارٹ میں، مختصر میں، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے احمد مجدید، میں تمہیں بخش دوں گا اور قیامت تک وہ پیدا کرنے والے کو بھی بخش دوں گا جو تمہارے سلسلے میں مرید کے مرید ہوں گے، بشرط ان کا واسطہ تم تک ملتا ہو۔ یعنی خلافت نامہ پورا واسطہ اوپر سے نیچے سے اوپر تک ملتا ہو، تمہارے سلسلے میں مرید ہونے والے کا مرید ہونے والے کو میں بخش دوں گا، بس شرط ہے واسطہ بالواسطہ شجرا میرے نبی تک، مجھ تک پہنچتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثواب کا تحفہ جو ابھی میرا ایک پروگرام چلتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، وہ بھی مال اور اعمال کے فضائل، یعنی اللہ کی راہ میں مال دینا، خرچ کرنا اور اعمال اچھے کرنا، چھوٹے موٹے اعمال پڑھنا، تسبیحاں پڑھنا، درود پڑھنا، کلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، اخلاص پڑھنا، اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا، وہ اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال مگر ثواب میں بہت 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 بڑے، اور مال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں بھی ان کا ثواب بہت 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 بڑا۔ جیسے جلد شعب الایمان میں ہے، حضرت امام ربانی مجد الفیشانی خسرو نورانی سفر و حضر میں آپ کے خادم رہتے تھے، نام آپ کا تھا حضرت حاجی حبیب احمد، آپ کے خادموں میں تھے۔ حضرت مجد الفیشانی خسر و نورانی اجمیر شریف قیام کے دوران انہوں نے ایک دن میں 70,000 کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ شریف پڑھا، اور پھر اس کا ثواب آپ کی نظر کیا، یعنی آ کر کہا کہ حضور میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے اور وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اللہ تیرے لیے بھی بہتر دین اور دنیا میں کر دے۔ اگلے روز فرمایا کل جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا فرشتوں کی فوج اس کلمہ طیبہ کا ثواب لے کر آسمان سے اتر رہی ہے، اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تیرا ثواب، تیرا تحفہ جو مجھے دیا وہ ثابت، مفید یعنی اچھا سچا ثابت ہوا۔ انہی حاجی صاحب حضرت حاجی حبیب احمد فرماتے ہیں پھر مجھے پیر و مرشد مجدی الفسانی نے فرمایا میں نے جو کچھ بتایا ان پر تعجب نہ کرنا، کیوں میرا حال بھی ایسا ہے۔ میں روزانہ تہجد کی نماز کے بعد 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے بیٹے مرحوموں کے، میرے بیٹے حضرت محمد عیسیٰ، محمد فاروق اور بیٹی کلثم کو اصال ثواب نظر کرتا ہوں، اور ہر رات ان کی روح کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے مجھے آمادہ کرتی ہے، اٹھاتی ہے، جیسے کہتی ہے شوق دلاتی ہے، جیسے کہ بابا اٹھے اور پڑھیں ہمارے لیے، اور میں پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب میرے بچوں تک پہنچتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ ثواب کے لیے ان کی روحیں مجھ تک آتی، میرے دل دماغ میں خیال دیتی، میں جاگتا، پھر میں کلمہ پڑھتا۔ اب ان کی روحیں کلمہ طیبہ کے لیے چکر نہیں لگاتی، اس لیے کہ وہ پرسکون ہے۔ اور کبھی کبھی آپ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے فضائل سمجھ لو، خود کا تجربہ سمجھ لو۔ آپ فرماتے ہیں ہر رات ان کی روحیں کلمہ طیبہ کے ختم کے لیے مجھے آمادہ کرتی ہے، جب تک میں تہجد کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ختم نہ کر لوں وہ روحیں میرے ارد گرد چکر لگاتی ہے، جیسے آپ مثال دیتے ہیں سبحان اللہ، جیسے کہ بچے روٹی کے لیے ماں کے ارد گرد گھومتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں۔ میں پھر یہ کلمہ پڑھ کر کلمہ طیبہ کا ثواب ان کو پہنچاتا ہوں اور وہ روحیں پھر لوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ حکایت سے معلوم ہوا زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور مردے اپنے عزیز اقارب، دوست احباب، پیر و مرشد، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، جو بھی اپنے رشتہ دار ہو ان کو بھی ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور مردوں کو ثواب پہنچتا ہے اور وہ ثواب سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اس لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی روحوں پر قرآن و درود پڑھنا، قرآن خوانی کرنا اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت حاجی حبیب احمد فرماتے ہیں آپ کے خادم کہ سیدنا مجدی الفسانی کو کلمہ طیب کا ثواب کا نظر کیا، اس دن سے آپ نے اپنے لیے 1000 دانے کی تسبیح بنائے،
ہزاردانی کی تصویر جب شب جمعہ کی رات آتی، یعنی جمعرات کی رات، جمعہ صبح پڑھتا، جب جمعے کی رات آتی اپنے مریدوں کو لے کر 1000 دانے کی تسبیح پر درود شریف کا ورد کرواتے اور پھر مراقبہ کرواتے تھے۔ حضرت القدوس دفتر دوم صفحہ نمبر 96 میں ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور امام ربانی حضرت مجدی الفسانی فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین مولائے کائنات علی مرتضیٰ، ماں فاطمہ خاتون جنت، حسن اور حسین، سب لوگوں کو اور پھر پیر و مرشد کو، سلسلے والوں کو ثواب اصال نظر بزرگوں کو پیش کرتا تھا، ان کی نظر کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا تو میری طرف میرے جانب آپ نے توجہ نہ دی، یعنی میری تو ایسا دیکھا نہیں، جیسے میں نے سلام کیا مگر آپ نے ایسا منہ پھیر لیا جیسے باتوں باتوں میں، دیکھا نہیں۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ کیا خیر، کیا کچھ ہو گیا۔ پھر میں نے دوسری بار سلام کیا، پھر مجھے دیکھا نہیں۔ پھر تیسری بار میں نے سلام عاجزی سے کیا، ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ کیا خطا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے احمد، میں عائشہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے احمد، میں عائشہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، پھر میں نے جو کچھ بھی میں نظر کرتا قرآن درود و سلام کا تحفہ، تو میں امہات المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی پہلے فاتحہ خوانی میں پہلے نام لیتا۔ پھر مجھے ایک بار اور بشارت ہوئی اور کہا، ہاں اب احمد ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مکتوبات امام ربانی میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ولی کو پہچانے، جیسے حضرت سیدنا مجدی الفسانی خسرو نورانی جن دنوں میں مرکز الاولیاء ہے، یعنی لاہور میں قیام فرماتے، لاہور میں آپ پڑھاتے تھے بڑی بڑے فقہ کی کتابیں، اس دوران مدرسے کے قریب ایک سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والا کبھی کبھی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، مگر جیسے آپ وہ بارگاہ سے ایسے روڈ سے کراس کرتا
اندر آتا آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر بڑے ادب سے مصافحہ کرتے، بٹھاتے، بڑی باتیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ باتوں میں ایک دوسرے کان میں بات ایک دوسرے کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ پڑھنے والے دیکھتے اور سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ان میں سے ایک چاہنے والے اور حاجی حبیب نے فرمایا کہ حضور کیا بات ہے، یہ سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والا معمولی انسان کی آپ اتنی بڑی عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان سے محبت میں ایک دوسرے اپنے کان میں بات کرتے، چھپ چھپ کے بات کرتے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، ہائے ہائے، آپ نے فرمایا حضرت سیدنا مجدی الفسانی خسرو نورانی نے کہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ یہاں کا ابدال ولی اللہ ہے، اور وہ خود کو چھپاتا ہے اور سبزی فروش کا کام کر کے لوگوں پر نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ معمولی انسان نہیں، یہ معمولی انسان نہیں، یہ اپنے وقت کا خطوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ چاہنے والوں نے، حضرت سیدنا مجدی الفسانی کے چاہنے والوں نے ماہ رمضان مبارک میں خاص لوگوں نے دعوت کی، افطاری کی دعوت دی۔ آپ نے کہا اچھا آؤں گا۔ حضرت حاجی حبیب نے کہا حضور آج ہم نے 10 لوگوں کو کہا آؤں گا، اب کہاں جائیں گے؟ تو آپ مشورہ کہتے ہیں میرا پیر